وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یعنی جیسے مردوں کے لیے حکم ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے. اب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو یہ احکامات ہیں ان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ستر سے متعلق ہے اور دوسرا حجاب سے. ستر کا تعلق جسم کے پردے سے ہے، یعنی خواہ عورت گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے بدن کا کون سا حصہ کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے اور کب وہ کھلا نہیں رکھ سکتی. اور حجاب کا تعلق باہر کے پردے سے ہے، یعنی عورت گھر سے نکلتے وقت کیا طریقہ کار اختیار کرے گی، کس لباس میں نکلے گی، کن حالات میں نکلے گی. تو ستر سے متعلق احکامات تو یہاں دیے جا رہے ہیں، اور حجاب سے متعلق احکامات سورۃ الاحزاب میں ہیں. یاد رکھیے ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے بنسبت سورۃ النور کے. اب آپ اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں پہلے دیکھیں جس میں پچھلی آیت کو دیکھا گیا تھا کہ گھر میں کوئی مرد آیا ہے، اسے کیا حکم دیا گیا؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. گھر میں خواتین بھی ہیں. اب خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی مرد آئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ عورتیں بھی کونوں خدروں سے یا دراڑوں سے اس ایریے میں مت جھانکیں جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اسی طرح اگر گھر سے باہر نکلے تو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی نامحرم خواہ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، دونوں جگہ اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تو وہی حکم آتا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، تو جس طرح مرد کے لیے عورت کو اس طرح دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورت کے لیے اس کو دیکھنا منع ہے. پھر اسی طرح ان تمام مواقع کو دیکھنا جن کو مردوں کو دیکھنے کو منع کیا گیا ہے. مثلا عورت جو ہے وہ عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے، عورت مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے. اور جیسے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن کچھ احکامات عورتوں کے مردوں سے زائد ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. الا مگر ما ظہر منہا، جو خود ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی زینت میں سے. یعنی جو زینت ان کی خود ظاہر ہو جائے. زینت کیا چیز ہے؟ اب ہمیں پہلے اس پر بات کرنی. اس سے پہلے زینت کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا تھا اور زینت سے متعلق احکامات کہاں پڑھے تھے؟ سورۃ الاعراف میں کیا پڑھا تھا؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے اس زینت کو حرام قرار دیا ہو جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں. تو زینت اختیار کرنا بذات خود تو جائز ہے، درست ہے، لیکن اس زینت کا غیر محل میں اظہار ناجائز ہے. غیر محل کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ممنوع ہے زینت ظاہر کرنا وہاں زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. اور زینت کا اظہار کہاں کہاں کر سکتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی آیت میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے. اب آپ دیکھیے کہ زینت کیا چیز ہے. زینت سے مراد آرائش کی چیز ہے، سجاوٹ کی چیز، وہ لباس اور زیور
جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ لباس یا زیور یا میک اپ یا کوئی بھی چیز جسے عورتیں اپنی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی چھپانے کے باوجود بھی جو مجبوراً کھل جائے، خود ظاہر نہ کیا جائے، جو ظاہر ہو جائے، اس میں فرق ہے۔ اظہرا نہیں ہے بلکہ ظاہرہ ہے۔ تو زینت کا لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ زینت ظاہر نہ کریں۔ ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر جسم کا لباس ہے۔ گھر کے اندر ایک مرد کو مرد کے سامنے، ایک عورت کو عورت کے سامنے، یا ایک عورت کو محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا کھولنا ہے، کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا، اور ایک عورت گھر سے باہر کیا پہنے گی اور گھر سے باہر کس طرح رہے گی، اس کے احکامات سورۃ الاحزاب میں آئیں گے۔ چونکہ عورت کا جسم بذات خود ایک زینت ہے، اس لیے اس زینت میں اضافے کے لیے جو کچھ استعمال ہوگا، خواہ وہ لباس ہو یا زیور ہو یا کوئی اور رنگ روپ ہو، وہ سب زینت شمار ہوتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی زیورات میں سے جو خود ظاہر ہو جائیں، لباس میں سے جو خود ظاہر ہو جائے، جو خود ظاہر ہو، نہ نیت ہو، نہ ارادہ ہو، نہ شوق ہو، نہ کوشش ہو۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینت کی یہ ساری چیزیں اگر عورت کے جسم پر نہ ہوں اور الگ سے کہیں رکھی ہوئی ہوں تو کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھی جا سکتی؟ مثلاً جتنے زیورات ہیں وہ کون بناتے ہیں؟ عموماً مرد حضرات ڈیزائن کرتے ہیں، شو کیسز میں رکھے ہوتے ہیں، مرد عورت سب گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں ان کی نمائش ٹھیک ہے، لیکن جب وہی زیور جسم پر آ جائے تو پھر نمائش ٹھیک نہیں۔ الا ما ظہر منہا، جیسے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اسی طرح اچھا لباس ہے، اور لباس خاص طور پر عورتیں بہت ہی شوق سے اور احتیاط سے بنواتی ہیں کہ جس میں خصوصی طور پر زینت ہو۔ کیونکہ سورۃ الاعراف کو پھر کوٹ کروں گی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت۔ تو وہاں زینت سے کیا معنی کیا گیا تھا؟ وہاں زینت سے مراد جسم کا لباس سے ساتر۔ تو جسم کا جو لباس ہے یہ خود زینت ہے ایک، اور اس کے اوپر پھول بوٹے کناری یہ تمام چیزیں زینت ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کیونکہ ان الفاظ کو جتنا آپ سمجھیں گے نا اتنا ہی آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کیا ڈیفینیشن ہے زینت کی؟ زینت کوئی بھی وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو مزین کرتا ہے، جس سے انسان اپنے جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو انسان کا لباس آتا ہے۔ کون سا لباس؟ جو انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، جو لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے۔ اس لباس کے بارے میں ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں، اور اس کی تراش خراش میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے وہ سب زینت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے نا۔ مردوں کے لباس میں وہ زینت نہیں ہوتی جو بطور خاص عورت کے لباس میں ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اس پر زینت اور آرائش کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پھول بوٹے کاڑے جاتے ہیں اس پر، یا کناری بیلیں لگائی جاتی ہیں، لیس لگائی جاتی ہے، اس میں مختلف کلرز کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، ہاں؟ شیشے لگائے جاتے ہیں، تارے موتی لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لباس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے؟ زیورات آتے ہیں۔ یہ انسان خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ زینت منع نہیں ہے، زینت کا دکھانا منع ہے۔
ہمارے ہاں ایکسٹریم کیا ہو گئی، زینت بھی منع کر دی گئی. تو اس میں فرق ہونا چاہیے نا. زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، زینت کا بے جا نمائش کرنا منع ہے، دکھانا منع ہے. اچھا، اور زینت میں کیا استعمال کرتے ہیں تیسرے درجے پہ؟ میک اپ. اس میں ہر دور کے میک اپ کی چیزوں میں فرق رہا ہے نا. میک اپ کرتے ہیں نا، یعنی جو کمی بیشی رہ گئی ہے، یعنی میک اپ کا اگر معنی دیکھا جائے تو وہ بھی تو یہی ہے نا کہ کوئی اگر فطری طور پر کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے، یعنی مزین کر لیا جائے، اپنے آپ کو سجا لیا جائے، اس کمی کو چھپا لیا جائے. مثلا رنگ کی ہے یا اسکن کے اوپر کچھ اور ہے ایسی چیز، تو وہ ساری چیزیں جو بھی مزین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لباس، زیورات، میک اپ اور ہیئر سٹائل میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مختلف طرح کی چٹیاں بنانا یا کٹنگ یا پھر بیک کومنگ یا جوڑا بنانا یا وٹ ایور. ٹھیک ہے نا. شوز میں وہ شوز جو زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، یعنی ایسے ہیل کے جوتے پہننا کہ جس کی ٹک ٹک سے پوری مارکیٹ الرٹ ہو جائے، گویا الارم بج گیا ہے. تو کیا حکم ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور یہ جو زینت کا اظہار ہے نا، یہ مرد کی نسبت عورت میں خاص طور پر اس کی فطرت میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عورت کی تعریف میں فرماتے ہیں نا أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کان چھید ڈالتے ہیں اور مختلف طریقے سے بچیوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو بالوں کی شامت آئی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے نرم و نازک بالوں کے اندر پونیاں لگا لگا کے بچوں بیچاروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں. تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلاً یہ کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو آؤٹر ڈریس جو ہے وہ آپ نے پہنا ہے، تو اب اس میں وہ ریشمی بھی ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی لچک ایسی ہو سکتی ہے، قیمتی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک اور زینت کا پہلو ہے. لیکن اس کو زینت دینا نہیں. بعض اوقات یہ دیکھا گیا نا کہ ہم ایسے کوٹ یا ایسے سکارفس پہنتے ہیں کہ جن کے اوپر لیس یا جھالریں یا مختلف چیزیں پھر اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کسی ایک نگاہ کو متاثر کرتی ہیں تو دوسرے اینگل پہ دوسرے پہ جا پڑتی ہیں، بیک وقت کئی طرف ان کی شعائیں اٹھتی ہیں. تو یہ زینت میں آ جاتا نا کہ نہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ ڈریس آپ نے پہنا، ایک پراپر ڈریس، صاف ستھرا اچھا ڈیسنٹ ڈریس آپ نے پہنا باہر جاتے وقت، لیکن ایک پھر اس ڈریس کے اوپر آپ نے کچھ اور بہت کچھ لگانا شروع کر دیا، تو وہ جو اور بہت کچھ لگا رہے ہیں وہ پھر زینت میں آ جائے گا نا. وہ ما ظہر منہا میں نہیں آ رہا، وہ تو پھر ظاہر کیا جا رہا ہے نا، لگا کے ظاہر کر رہے ہیں نا آپ. اصول کو، لفظ کو، اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اچھا جناب، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور چاہیے کہ ڈال لیں. ضرب یضرب کا مطلب تو مارنا ہوتا ہے، لیکن رکھنا، ڈالنا اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہیے کہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمار. خمار کی جمع ہے خمر. خمار کہتے ہیں وہ کپڑا جس سے عورت کے بال اور سینہ ڈھک جائے. اوڑھنی جس کو کہتے ہیں نا، سر کا لباس، اس کو سکارف کہہ سکتے ہیں، دوپٹہ کہہ سکتے ہیں، اوڑھنی کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ مختلف نام ہوتے ہیں. اور چاہیے کہ اپنے خمار یا اپنے دوپٹے یا اپنے سکارف ڈالیں. کہاں ڈالیں؟ علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. جیوب جیب کی جمع ہے، جسے ہمارے یہاں جیب کہتے ہیں نا. مردوں کے کرتوں میں جیب کہاں لگی ہوتی ہے؟ سینے پر نا، تو مراد ہے سینہ. اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں. یعنی صرف قمیص کافی نہیں، دوپٹہ یا سکارف عورت کے ڈریس کا حصہ ہے، یعنی وہ دوپٹے سے آزاد نہیں ہو سکتی. صرف کندھے پر دوپٹہ ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اور چاہیے
کہ اپنے دوپٹے اپنے گلوں میں ڈال کر رکھیں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اور اپنے کندھوں پہ لٹکا کے رکھیں. سینے کا نمایاں ہونا جو ہے وہ ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے. اس لیے اپنے دوپٹوں سے یعنی قمیض پہننے کے بعد پھر اپنے دوپٹوں سے خصوصی طور پر اپنے سینوں کو ڈھانکیں. کیونکہ عرب جاہلیت میں رواج کیا تھا کہ عورتیں اسکارف یا دوپٹہ پہن کر اس کو گھما کے گلے سے پیچھے پھینک دیتی تھی کندھوں سے، یعنی ایک طرف کا بل دوسری طرف پیچھے، رائٹ سائڈ کا لیفٹ پہ، لیفٹ کا رائٹ پہ پیچھے پھینک دیتی. آگے سے جو اس کو یا گرا لگا کے، یہ کوئی پن لگا کر، تو اس کے جو پلو ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینہ سامنے آ جاتا ہے. اس سٹائل سے اپنے آپ کو نہیں ڈھانکیں، بلکہ اپنے دوپٹے یا اسکارف یا اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالیں تاکہ جسمانی زینت نمایاں نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگ اسکارف پہنتے بھی ہیں لیکن یہ بات یہیں پر عام طور پر نوٹس میں آتی ہے کہ یا تو وہ ہم لپیٹ لپیٹ کے اتنے چھوٹے کر لیتے ہیں کہ وہ گلے تک رہ جاتے ہیں، یا ہاف وے رہتے ہیں، سینہ پوری طرح نہیں ڈھکتا. تو میک شور کہ جب آپ اسکارف اوڑے ہوئے ہوں یا دوپٹہ اوڑے ہوئے ہوں یا کچھ بھی آپ اوپر سے اوڑے ہوئے ہوں تو وہ یعنی سینے کو چھپا کے نیچے آئے، نہ کہ وہ گلے تک رہ جائے یا صرف گردن تک رہ جائے. ہر شخص اپنے آپ کو خود چیک کر لے نا. تو اس میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسکارف یا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ چوڑا ہونا چاہیے کہ جو سینے تک آ جائے. اس آیت سے یا ان الفاظ سے کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سر کے کپڑے سر سے اتار کر سینوں پہ ڈال لیں. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر ڈھانپو، وہاں تو لکھا ہے سینہ ڈھانپو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس چیز سے سینہ ڈھانپو، یہ نہیں بتاتے. یہ نہیں کہا کہ قمیض سے سینہ ڈھانپو، کیا کہا ہے؟ خمار سے سینہ ڈھانپو. اور خمار قمیض کا نام نہیں، خمار سر کے دوپٹے کا نام ہے. کیونکہ ہمیں پھر عربی لغت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربوں کے ہاں خمار کس کو کہتے ہیں، کس چیز کے لیے لفظ خمار استعمال ہوتا ہے، سینے کے کپڑے کے لیے یا سر کے کپڑے کے لیے. خمار کا لفظ خمر سے، خمر کس کو کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل. خمر یہ شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسی روٹ سے ہے یہ خمار. ہمارے یہاں اس کو خمار پڑھتے ہیں نا. خمار کس کو کہتے ہیں؟ نشہ. نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو ڈھانپے ہوتا ہے نا، اندر سے سر کو ڈھانپے ہوتا ہے. تو خمار باہر سے ڈھانپتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے ابو داؤد سے. یعنی سر کا دوپٹہ ایسا نہ ہو کہ جس سے سر بھی جھلک رہا ہو اور پھر سینے پہ ڈالیں تو وہ ایسا ہو گویا کچھ ڈالا ہی نہ ہو، جسے بہت ہی جالی کے اور نیٹ کے سی تھرو قسم کے دوپٹے ڈالے جاتے ہیں. وہ بھی دوپٹہ ڈالنے کا مقصد پورا نہیں کرتے. اچھا، پھر اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب سر کا دوپٹہ سینے تک آئے گا تو کیا کیا بیچ میں ڈھک جائے گا خود ہی؟ کان، گردن، گردن کا زیور وغیرہ، کانٹے، یہ سب کچھ پھر بیچ میں ہی چھپے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا کان چھپاؤ، کہاں لکھا ہے کہ گردن چھپاؤ. یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی، کیونکہ سر کا کپڑا ہے نا تو وہ نیچے آ رہا ہے، اسی لیے خمار سے ڈھانپنے کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو، کہ اوپر سے کورنگ کو. کیونکہ بعض اوقات آپ نیچے سے چادر پہن لیتے ہیں یا گاؤن پہن لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سینہ، یعنی آپ کچھ بھی نیچے پہنتے رہیں، آپ جرسی پہن لیں، کچھ پہن لیں، اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک کہ اس کپڑے سے سینہ نہ ڈھانکا جائے جو سر سے آ رہا ہو. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے جب آتا ہے نا تو کندھوں پر سے ہو کر آتا ہے تو وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے.